اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم ٹاپک جس کے بارے میں اکثر سوالات کی جاتے ہیں مومنین کی طرف سے، اور وہ یہ کہ حق مہر شرعی کتنا ہے، کتنا دینا چاہیے، یہ معین کس نے کرنا ہے، آیا معاف کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ سارے سوالات جو ہیں ان کے جوابات مومنین ہم سے پوچھتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ تمام مومنین تک ہمارا یہ پیغام ویڈیو کے ذریعے پہنچ جائے۔ سب سے پہلے تو حق مہر شرعی کیا ہے، جو عام طور پر سوال کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو جب مولا کائنات کا جناب سیدہ کونین سے عقد مبارک ہوا تو اس وقت سرکار دو عالم نے کہا تھا، اے میرے بھائی علی، آپ کے پاس کیا چیز موجود ہے؟ تو میرے مولا نے کہا تھا، میرے پاس 3 چیزیں موجود ہیں، ایک میرے پاس تلوار ہے، ایک میرے پاس زرہ ہے، اور ایک میرے پاس گھوڑا ہے۔ اس وقت سرکار نے فرمایا تھا، اے میرے بھائی علی، گھوڑا بھی تیری زینت ہے، تلوار بھی ایک جنگجو کی زینت ہے، لیکن اے میرے بھائی علی، زرہ کی تجھے ضرورت ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے چونکہ کسی مائی کے لال کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ آ کر علی کو سینے کی طرف سے حملہ کرے۔ تو اے علی، یہ زرہ بیچ دیجئے اور اس سے جو مال ملے اس سے اپنی چیزیں خریدیے۔ تو 500 درہم میں وہ زرہ فروخت ہوئی۔ مولا کائنات نے 500 درہم کے ذریعے تیاری کی، اپنی شادی کی۔ تو 500 درہم یہ رکھنا سنت علی ابن ابی طالب ہے۔ تو جو شرعی پوچھتے ہیں تو یاد رکھیے یہ شرعی حق مہر 500 درہم ہے، یہ کوئی کم رقم نہیں ہے، لاکھوں روپے آج کے دور میں بنتے ہیں۔ چونکہ دیکھیں ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ 500 درہم، 1 درہم یہ 2.5 گرام چاندی ہے، 2.5 گرام یہ چاندی ہے، تو 125 گرام چاندی بنے گی۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے، اگر شرعی ہے تو اتنا دینا چاہیے۔ کم از کم آپ حق مہر کتنا دیں؟ تو کم از کم آپ ایک کھجور بھی دے سکتے ہیں، اگر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اگر تعلیم دینا حق مہر طے پائے، تعلیم دینا، یا یہ ہو کہ زیارات پہ میں لے کے جاؤں گا، اپنی زوجہ کو زیارات پہ لے کے جانا، یہ بھی بہترین حق مہر ہے۔ تو کم از کم اس کی کوئی حد معین نہیں ہے، فقط اتنا ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو حق مہر کے طور پر طے کی جائے۔ بغیر حق مہر کے نکاح درست نہیں ہوگا، ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہو۔ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا حق مہر یہ بیوی معاف کر سکتی ہے یا نہیں؟ معاف کر سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو فورس نہ کیا جائے، اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ تو حق مہر معاف کر۔ یہ مجبور اگر نہیں کیا جاتا، وہ اپنی مرضی سے اگر حق مہر نہیں لیتی یا وہ معاف کر دیتی ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ کتنا حق مہر ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ بھئی آپ ارب دے سکتے ہیں، 2 ارب دے سکتے ہیں، لاکھ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ 500 درہم یہ شرعی ہے۔ اس سے کم کی میں نے بتا دیا ہے کہ کتنا کم از کم آپ دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ جتنا دے سکتا ہے کوئی شخص اتنا حق مہر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فقط یہ کہ لڑکی معین کرے گی، لڑکا بھی اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ لڑکا اس کے اوپر راضی ہو کہ ٹھیک ہے میں اتنا حق مہر دوں گا، اور لڑکا جب راضی ہو جائے گا تو پھر ضروری ہے کہ وہ اتنا حق مہر دے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے معجل اور ایک ہے غیر معجل۔ عام طور پر فارم پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ لکھا ہوتا ہے ایک معجل ایک غیر معجل۔ معجل یعنی جو اسی وقت جب نکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت دیا جاتا ہے، اور ایک حق مہر وہ ہے کہ جو آپ نے اگر اس میں معین کیا ہوا ہے تو بعد میں دینا ہوتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ غیر معجل آپ رکھیں، فقط آپ اگر معجل رکھتے ہیں تو اتنا ہی
کافی ہے۔ اگر غیر مؤجل رکھا جائے تو پھر بعد میں ادا کرنا یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر مباشرت ہو جائے، جمع ہو جائے، اس کے بعد ضروری ہے کہ پورا حق مہر وہ ادا کیا جائے۔ لیکن اگر مباشرت نہیں ہوتی اور اس کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، خدا نہ کرے، تو اس صورت میں آدھا حق مہر ادا کرنا بہرحال مرد کے اوپر واجب ہوگا۔ اور عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آیا جب طلاق ہوگی تو اسی وقت حق مہر دینا؟ تو نہیں، حق مہر یہ نہیں ہے کہ جب طلاق ہوگی تو پھر ہی دیا جائے گا، بلکہ حق مہر پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ اور یہ اتنا پاک اور پاکیزہ مال ہے، یہ حق مہر کا مال اتنا پاک اور پاکیزہ ہے کہ اس کے اوپر خمس بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ خمس ادا کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جو انسان کے پاس مال ہو تو یہ مال اتنا پاک اور پاکیزہ ہے کہ اس کے اوپر خمس ادا نہ بھی کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔